جی تو وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا جی بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا جی ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہاں جی اور ان کی یسیتوں کو کاٹ ڈالنا جی اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا جی کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے جی خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے تجھے سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت یعنی برائڈ ٹھہرے دلہن ٹھہرے آمین ایک حوالہ اور لیتے ہیں جی 7ویں باب خروج کی کتاب 34واں باب نکالیں گے اور وہی اصل میں وہ استثناء کی کتاب جو تھی وہ 7واں باب تھا اور خروج کی کتاب 34واں باب تھا مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی اس لیے معذرت خواہ پریز کا جی 34واں باب چیپٹر 34 اور 12ویں سے لے کے 16ویں آیت ہے جی پڑھیے گا سو خبردار رہنا کہ جس ملک پر تو جاتا ہے ہاں جی اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا جی ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جی آگے پڑھیے ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا ہاں جی اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جی اور ان کی یسیتوں کو کاٹ ڈالنا جی کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنا ہوگی اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے ہاں جی وہ خدائے غیور ہے سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے جی اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہرے ہاں جی معبودوں کی پیروی میں زنا کار معبودوں کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے اور عبادت بھی اس نے کہا حرام کاری ہے زنا کاری ہے اگر خدا کی نہ ہو جی آگے چلیے گا آگے چلیے معبودوں کے لیے قربانی کرے ہاں جی کوئی تجھ کو دعوت دے ہاں جی اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے اب معبودوں کی قربانی سمجھتے ہیں جو جس کو مانتا ہے اس کی قربانی دیتا ہے تو اس نے کہا تم نے اس سے نہیں کھانا جی آگے چلیے اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہ لے یہ خاص بات جو پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے انفیکٹ ہم نے آگے پڑھی ہے پیچھے کی استثناء سب سے آخری کتاب ہے خروج اس سے پہلے ہے خروج میں جو کہا گیا ایک بار پھر استثناء میں دہرایا گیا تھا آمین جی پڑھیے گا ہم نے دہرائی ہوئی بات کو پہلے پڑھا ہے اور جس کو دہرایا گیا اس کو بعد میں پڑھا ہے جی پڑھیے گا اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہری ہاں جی اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دے پڑھیے تو اپنے لیے ڈھائے ہوئے دیوتا نہ بنا لے آمین آمین خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو عزیز و تشریف رکھیے خداوند آپ کے ساتھ ہاللویہ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے 2 جگہوں سے ہم نے پڑھا کتاب استثناء کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جو 3 کتابوں کے اندر کہا گیا قرآن عہد نامے کی پہلی 3 کتابیں جو ہیں 4 میں سے پہلی 3 جو ہیں ان میں جو کہا گیا استثناء میں ان کی دہرائی کی گئی ہے آمین استثناء کو آپ دہرائی کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ان باتوں کا جن کو شریعت میں دیا گیا حکم دیا گیا تھا ان کو بارہا استثناء کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا اب یہ جب بات کتاب کے نام کی آتی ہے تو لوگ اس کو استثناء کہتے ہیں استثناء کی کتاب بہت سے جو ہیں استاد بھی بہت پہلے اس کو استثناء ہی بولا کرتے تھے حالانکہ یہ استثناء نہیں ہے یہ سے والا ہے 3 نقطوں والا سے سین والا نہیں نہ ہی شین والا شے ہے شین ہے یہ کیا ہے 3 نقطوں والا سے الف بے پے تے ٹے بات سمجھ رہے ہیں تو اب سے آپ نے اسے استثناء نہیں کہنا کیا کہنا ہے استثناء بات سمجھ رہے ہیں اب استثناء کی تفسیر یہ ہے استثناء کا جو تفسیری مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکم جو خدا نے نبی کے ذریعہ سے دیے تھے ان کی ایک بار دہرائی کی جائے ان دونوں باتوں میں آپ نے ایک بڑی کامن بات 2-3 باتیں بڑی کامن پڑھی معبودوں غیر معبودوں کی طرف نہ جانا ڈالا ہوا کوئی چیز نہ بنانا اور سب سے بڑھ کر جو خاص حکم دیا گیا اور ایک اور بھی تھا کہ غیر قوموں سے عہد نہ باندھنا عہد کا مطلب ان سے کوئی قسم نہ کھا لینا قول و قرار نہ کر لینا جنم کا ساتھ والے قرار نہ کر لینا کہتا ہے نہیں کرنا یہ ایک چیز دوسری چیز یہ کہا کہ خاص بات یہ دھیان میں رکھنا کہیں تم ان کی بیٹیاں نہ لے لینا بیاہ کے لیے اور نہ ہی اپنے بیٹے یا تم خود ان سے کہیں بیاہ نہ کر لینا کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کریٹ ہوگی انفیکٹ تمہارے لیے نہیں ہوگی پوری کلیسیا کے لیے پوری قوم کے لیے ہو جائے گی آمین اور یہ کیوں ہوگی کیونکہ آپ نے تو شاید یہ معاملات دیکھ لیے کر لیے لیکن آگے جو کھڑا ہے وہ
सरपंट का बीज है। आमीन। वो बीज बर्दाश्त से खाली है, उसमें बर्दाश्त नहीं है। और याद रखिए, कोई भी बालक जो है जब अपने बच्चों को किसी चीज से मना करता है तो उसका सादा से एक मतलब ये होता है कि उसे पता होता है कि ये गलती नहीं हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि इसकी सजा बड़ी सख्त होगी और इसकी सजा सिर्फ एक बंदे को नहीं, इनफैक्ट पूरी कौम को भुगतनी पड़ेगी। बहुत दफा होता क्या है कि हमारे घर का कोई एक बच्चा या एक बच्ची प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो माफ हो सकती है, आमीन, और माँ बाप उससे कुछ उस पर कुछ कहता भी नहीं है, कहता कोई बात नहीं, बाप कहे तो माँ कहती है छोड़ दो, माँ कहे तो बाप कहता है चलो जाने दो, है कि नहीं। और यहां पर मामला 2 in 1 का है, यानी एक में दो शक्तियां, एक ही बदन के अंदर दो हस्तियां हैं, और वो कौन है? खुदावंद खुदा, आमीन, जो हमारा बाप भी हमारी माँ भी है। और उसका हुक्म नबी के जरिए से जारी हुआ, जिसको 2 जगहों पे बयान किया गया। क्या किया गया? खास बात, गैर कौम से कोई अहद ना बांधना भाई। अब भाई हमें उनसे अहद कौन से बांधने? हमने ऐसा कुछ मीना मंडलियां ने नहीं। अहद का मतलब कहीं शादी का अहद ना बांध लेना। बात समझ रहे हैं आप? तो करना क्या है? ऐसा कुछ नहीं करना भाई बहन। आज का हमें यहां से नजर आया, ये 2 गवाह थे, तीसरा भी पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे। मुझे याद कराइएगा तीसरा गवाह किधर गया, तो उसको पढ़ेंगे। अब ये जो मामला है शादियों का, गैर कौम सी शादियां, ये मैंने कहा ये सरपंट का यानी शरीर के बीज का एक खासा है, क्वालिटी है उसमें। शरीर में क्वालिटी है कि वो अपने से अलग जाकर शादियां करता और ट्रैक करता और ट्रैप करता है, ट्रैक करता और ट्रैप करता है, दोनों में फंदा और फंसाने वाली बात है, आमीन। तो ये खुदा के बेटों में भी एक जमाने में आ गया था, आया था कि नहीं? आया था कि नहीं? कहां पर आया था? किताबे खुदाइश के अंदर चैप्टर 6 होगा, अगर मैं गलत नहीं तो, या 18 होगा, कुछ ऐसे 8 होगा। वहां पर क्या हुआ? खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को, आदमी की जो बेटियां थी वो काइन की नस्ल की औरतें थी, आमीन। देखा क्यों भाई? नहीं देखना था ना, देखने से तो मामले खराब होते हैं, क्यों जी भाईजान? और अगर लोगों की बात करें तो लोगों से पूछा, लोग कहते नहीं ना, क्यों नहीं? बताएं मुझे। पिछले दिनों में मोबाइल सभी के घरों में है, जेबों में भी है। जो भी मोबाइल ऑन करते हैं कोई ना कोई क्लिप चल रहा होता है। क्लिप का मतलब नॉर्मल क्लिप चल रहा होता है, बुरे ही नहीं चल रहे होते, कुछ अच्छे भी चल रहे होते हैं, समझाने वाले। क्लास लगी हुई थी और आप जैसे यंग लड़के बैठे हुए थे, तो टीचर ने थप्पड़ मार दिया, शायद किसी ने देखा हो। तो खासा स्मार्ट लड़का था वो, थोड़ा सा खूबसूरत भी था कहना चाहिए, तो थोड़ा इको शिको भी होता है, तो थप्पड़ मार दिया। तो उसने कहा भाई क्या हो गया? टीचर को कहता क्या हो गया? तो उसने कहा क्या हो गया का क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता किताब लानी थी? तो कहता किताब नहीं लाई तो मारा क्यों है? मुंह से कहो ना किताब क्यों नहीं लाई। क्या बात। ओ भाई क्या पता, क्लिप तो हमारे सामने एक बार आया, क्या पता वो 20 बार किताब लाते ही ना हो, है ना। फिर आखिरकार उसने फिर क्या कर दिया, एक चपाट लगाया कि इधर क्या करने आते हो। और लगाया वैसे क्यों था? किसी का चपाट कोई सहता है? बाहर जाएं, आपके बच्चे को कोई चपाट लगाए, आप तो जाके उसका घर एक करके आएंगे, मुझे लगता है ऐसा ही होगा। आपकी बर्दाश्त का जो प्याला बड़ी दूर चला जाएगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है ना, बर्दाश्त नहीं होती आपसे। तो अगर टीचर कुछ थप्पड़ लगा रहा होता है तो कोई इधर बचा होती है, कोई तो वैल्यू होती है, वो लगा रहा होता है। और उसमें फिर माँ बाप भी बुरा नहीं बनाते कि नहीं यार टीचर है आफ्टर ऑल उसका, आमीन, आफ्टर ऑल उसका, बहरहाल उसका टीचर है यार, क्या हो गया उसने क्या दिया। तो बात को मैं लंबा नहीं लेकर जाता। एक जमाना था पैदाइशी कोई भी लायक फायक नहीं होता, है ना। नहीं होता तो जब नहीं होता तो उसको सिखाने के लिए कहीं ना कहीं पर स्टिकें पड़ती हैं। जिंदगी के अंदर बहुत से लोगों को पड़ी होंगी, आमीन, तजर्बे में से गुजरी होंगी। ठीक ठाक हो जाती होती थी धुलाई, और फिर अगले दिन कमरा बंद करके हम याद किया करते थे। साथ में ये भी बात है ना। तो वो जो कभी जिंदगी में ना हमारे बाप दादा ने पढ़ी, वो भी याद होना शुरू हो जाती थी।
آج بھی مجھے یاد ہے بہت سی چیزیں یاد ہیں جن کا تعلق شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ علم تھا. اب موسیٰ نے کیا کیا تھا مصر کے اندر؟ 40 سال تک ان کا علم حاصل کیا تھا مصریوں کا. بھائی کون تھا وہ بائی برتھ؟ کون تھا بائی برتھ؟ کیا تھا وہ؟ ایک بنی اسرائیلی تھا، اسرائیلی بچہ تھا، عقابی بچہ تھا، لیکن گیا کہاں پر تھا؟ ایک الگ ڈینومینیشن میں اس کو وقت ملا، حالات اسے لے گئے اور وہ وہاں پر چلا گیا، کسی اور کا بیٹا بن گیا. ہاللیلویا. لیکن وہ نسل نہیں بھولا اپنی. تو بات جب نسل کی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی جو گہرے میں جاتا ہے وہ اس کا دل ایسے خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ہم یسوع کی نسل ہیں، خدا کی نسل ہیں اور یسوع کے ہم میراث ہیں. آمین. ہم یہودا کے شرے ببر کے کھنوادے سے ہیں، دوسرے لفظوں میں فیملی بیک گراؤنڈ سے. ہاللیلویا. ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی چلتے پھرتے معاملات کا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا خدا کے بیٹوں نے کر کیا دیا؟ آدمی کی بیٹیوں کو دیکھ لیا. اور جب آدمی کی بیٹیوں کو دیکھ لیا تو معاملات اوپر نیچے ہو گئے، خراب ہو گئے. آمین. ہاللیلویا. چیزیں اپنی جگہ چھوڑ گئی. آمین. تو جب چیزیں اپنی جگہ چھوڑ جاتی ہیں، سسٹم ہل جاتا ہے، سارا کچھ خرابہ ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کا قانون بھی ٹوٹ جاتا ہے. آمین. تو خدا نے آغاز ہی سے کہا تھا بھائی اس میں سے تو نے نہیں کھانا، کہا تھا کہ نہیں؟ تو یہ کیا مطلب تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے کھانے کے باعث؟ کیوں ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پھل کھا لیا، ساتھ میں کہا تیری نسل، اس کی نسل. او بھائی نسل کو کیا کہتے ہو؟ مجھے بولو نا، ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے. بچے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. آدم کہتا بھائی میں کھاتا مینوں مار، ہوا کہتی میں نے کھایا مجھے مارو، سانپ کہتا مجھے مارو، میری نسل کا کی قصور ہے. کچھ پڑھ رہی ہے پلے؟ کس کے پڑھ رہی ہے؟ بات ذرا سیدھی سی ہے. تو بھائی نسل پیدا بھی نہیں ہوئی، وہ بھائی سزا دینی ہے ہمیں تو. لیکن خدا نے کہا تیری نسل اور اس کی نسل کے درمیان. اب چونکہ ایک چرچ میں آ گئے ہیں آپ، تو آپ یہ مت سمجھ لینا کہ بس میرے پیروں کے نیچے ہو اور بس دوستی ہو گئی. ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک نہیں، نبی بیان کرتے ہیں، کبھی بھی یہ مت سوچ لینا ہم سب ایک ہیں، کیونکہ کچھ تو یہودا اسکریوتی والا بیج ہیں جو نکلیں گے تو ہم میں سے، پر ہم میں سے ہوں گے نہیں. ہاللیلویا. کچھ ان 70 شاگردوں کی مانند ہیں جو نکلیں گے تو ہم میں سے، پر ہم میں سے ہوں گے نہیں. لیکن یہ ہوا کیوں؟ ان کو ڈالا کیوں گیا بیچ میں؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آئندہ سے آپ نے باخبر رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ نورانی فرشتے کا روپ دھارنے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ بن کے آ جاتا ہے. آمین. ہم اپنی بہن یا بھائیوں کو جب دیکھتے ہیں تو اندازے لگاتے پھرتے ہیں، ایتے نا دل چور ہے لگاتے ہیں نا. کچھ بھی آگے بیٹھے یا تو چہرے بھی کہ آج یہ نا جڑا صاحب نظر آن رہے ہیں نا کچھ چنگا نہیں کہتے ہیں نا. تو ابلیس ہمارے ساتھ گھروں میں گھسا ہوتا ہے، کبھی وہ صاحب نہیں لایا، اس کا کبھی حساب نہیں لگایا، کبھی نہیں آتے جاتے اس کی چہل قدمی پہ غور کی کہ یہ ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے نا ابلیس روح ہے. ابلیس ایک اسپرٹ ہے، ایک روح ہے. ہاللیلویا. آمین. اور وہ روح روحانی طور پر ہی انسانوں کی زندگیوں میں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور جب یہ آتا ہے تو حالات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے. آمین. سوری، ان لوگوں کے لیے جن میں وہ آتا ہے. ہاللیلویا. ابلیس کا ایک ہی مقصد ہے، خداوند کے خاندان کے اندر تباہی مچانا. بس اس کا ہی مقصد ہے، اور اس نے آغاز ہی میں مچا دی. ہم یہاں پر بات کر رہے تھے، میں نے آج کا آپ کو ٹاپک نہیں بتایا، ناہموار جوا. آج کا میرا ٹاپک کیا ہے؟ جوا. اب جوا جو ہے یہ کھیلنے والا نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ جو بیل کی یا بیلوں کے کندھے پر رکھا جاتا ہے. یسوع مسیح نے بھی ایک بار کہا تھا میرا جوا کیا ہے اور یسوع کا جوا کیا ہے. ایک جوا موسیٰ کے پاس تھا، ملائم تھا. کیا کان توڑو گے تو پھر معافی نہیں ہے. ملائم تھا.
خدا نے دیا تھا وہ بھی، لیکن یسوع با اختیار ہو کر کہتا ہے میرا جو بھائی جان ملائے. اب کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا، اس کا مطلب سمجھ لینا، اس کا اخلاقی مطلب ایک گال پر مارے تو دوسرا آگے کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بی ٹالرینس رکھیں اپنے آپ، برداشت رکھیں اپنے اندر. لکھا محبت سب کچھ برداشت کر لیتی، لیکن کون سی محبت؟ ہم یہاں پر دنیا داری کی محبتوں کے دم برتے رہے ہیں یا برتے پھرتے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ حاصل اصول اس میں کچھ بھی نہیں. کیوں بھائی؟ دنیا کے اندر آپ بہت سے دوست رکھتے ہوں گے، فرینڈز رکھتے ہوں گے، لنگوٹیے رکھتے ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہیں کسی ٹائم پر آ کر وہ سارے ہی پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ایک زمانہ تھا یسوع مسیح کے ساتھ بھی بہت سے تھے، بڑا دم بھرتے تھے. یسوع تیرے لیے صلیب پر چڑھنے کے لیے، بلکہ تیرے لیے مار کھانے بلکہ صلیب پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں. کچھ اسی طرح کا شمعون نے بیان کیا. ایسا ہی ہے نا پطرس نے؟ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع کو پتا تھا ایسا نہیں تھا، کیونکہ یسوع کو یہ بھی پتا تھا کہ ابھی ان پر روح نہیں اترا بھائی جان، ابھی یہ الٹی صلیب لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب روح اترے گا تو میں نے تو سیدھی لی تھی، یہ الٹی لے لے گا. پتا تھا اسے، اس لیے اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی دعوے نہیں. اور دیکھا گیا کہ جب یسوع مسیح صلیب کے ساتھ تھے، اس کے شاگرد دور سے دیکھ رہے تھے، اس کے شاگرد کہیں چھپے ہوئے تھے. آمین. کچھ خواتین اور ایک اور شاگرد تھا جو وہاں پر موجود تھا، کچھ بہنیں تھیں. آمین. لیکن یہاں پر بات وہی ہے، کچھ لوگ اس کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، ہم بات سے آگے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن نو پرابلم، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کی دلیری دیکھیں. آج اینڈ ٹائم میسج کے خادم لوگ کہتے ہیں آج ایک ایسا فرقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو عورت کی منسٹری یا عورت کی پاسٹرہ ہونے پر، مبشرہ ہونے پر، رسولہ ہونے پر، چرواہی ہونے پر یا استانی ہونے پر بین لگاتا ہے. آمین. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک نجات جو ہے وہ عورت کے ذریعے آئی ہے. لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سامری عورت کو دیکھو، جا کر اس نے کہا سارے گاؤں کو لے آئی. عورتیں جب لے کر گئی مسالے اور بہت سی چیزیں یسوع کی قبر پر، تو اس نے کہا جاؤ میرے بھائیوں کو بتاؤ. کس نے کہا؟ یسوع نے کہا. آمین. تو دیکھیں جی عورتیں صلیب کے نیچے ہیں اور کوئی مائی کا لال وہاں پہ موجود نہیں ہے، سارے ڈر رہے ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں. تو اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلی ہوں گی تو کیسے آپ تو کہیں گے واقعی یار ایسا ہی ہے. کیونکہ ابلیس کمپلیٹ سیمنری لے کر آتا ہے، آدھی بچتی نہیں لے کے آتا. ابلیس کی بات کر رہا ہوں. آمین. ایک اچھی اور بہترین سیمنری لے کر آتا ہے اور وہ آپ سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. یسوع سے بھی کی تھی اس نے، کی تھی کہ نہیں؟ کی تھی نا. اور بہت سے لوگوں سے کرے گا وہ گفتگو. اور آپ کے پاس اگر ذرا سے بھی کچے ہوئے نا، آپ کو جواب نہیں ہوگا. اور جہاں سے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا وہیں سے گرائے گا، اور وہیں سے آپ کی ایمان کی بنیادیں جو ہیں تھوڑے وقت کے لیے کمزور ہو جائیں گی. آمین. اس لیے جڑے رہیں خداوند کے ساتھ. خداوند کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آئے گی. تو میں یہ بیان کر رہا تھا عورتوں کی دلیری پر لوگ بہت سی تفسیریں لکھتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں. ایک بھائی نے اس کے چرچ کے کسی بھائی کے ساتھ میری تھوڑی سی پیار محبت میں بات ہو گئی تو اس نے پورا ایک کمپیوٹر سے پیپر نکال کے مجھے بھیج دیا. اس نے کہا تھا سوالات جواب دو پر صاحب. کیا خیال ہے؟ آپ عورت کو اتنا وہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو نہیں سمجھتا بھائی. شکر ہے خداوند کا میری ماں بھی ہے، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. یسوع کی والدہ جو ہونے کا اعزاز حاصل کیا جس عورت نے، یوسف قدسہ مریم، میں ان کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں. بائبل میں بہت سی شریف عورتوں کا ذکر ہے اعمال کی کتاب کے اندر، اور پھر پرانے عہد میں بہت سی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کے ذریعہ سے، اپنی خدمت کے ذریعہ سے بہت سا نام اوپر لے کر گئی اپنا. خداوند نے ان کو عزت دی ہے. آمین. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا کہیں پر شائبہ نظر نہیں آتا، نہ پرانے میں نہ نئے. یعنی کہ داعش کی خدمت، یعنی کہ مبشرانہ خدمت، ایونجلزم کہیں پر نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. اور اگر کہیں پر ہے تو آپ بتائیے گا ضرور. کہیں پر اچھا ہمارا موضوع کچھ اور طرح کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس پر چھوٹی سی بات کی جائے تاکہ جو میرے پاس خدا نے مجھے دیا میں اس کو ضرور آپ تک پہنچا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ مقدس پولس رسول جو بات کرتے ہیں کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے تو وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کے زمانہ کے اندر، جو بھی افسس کی کلیسیا کی اس کے اندر کیا تھا کہ پولس کیونکہ ایک رسول تھا اور اس کے پاس بڑے ہی کلیسیائی فیصلے آتے تھے.
اور لوگ کہتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کا خیال ہے. کلیسیاؤں کا میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، یعنی مختلف ڈینومینیشن کی مختلف کلیسیاں ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے تھے جن کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا تھا، اور کلیسیا کے لوگ ان کے پاس آتے تھے تو بیچ میں عورتیں کھڑی ہو کر بولنا شروع کر دیتی تھیں. اس لیے پولس نے کہا میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے. آمین. اگر یہی بات تھی تو اس آیت کی ٹیل کے اوپر، اس آیت کے آخر میں ایک بات کہی ہے پولس نے. اگر یہی بات تھی کہ فیصلوں کی وجہ سے وہ منع کرتا تھا کہ عورت کیوں بولتی ہے بیچ میں، جب بات ہو رہی ہے تو کیوں بولتی ہے؟ آمین. آمین. تو پھر یہ بات ان کو کہنی نہیں چاہیے تھی کہ سب سے پہلے مرد پیدا کیا گیا پھر عورت پیدا کی. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ پہلے مرد پیدا کیا گیا پھر عورت پیدا کی گئی؟ پڑھیے گا اس آیت کو پورا. اس کا مطلب وہ ان کو توریت میں آغاز میں لے کر جانا چاہتا تھا. آمین. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ڈسکریمنیشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اختیار کا فرق، آمین، یہ خود بھی عدن کے اندر ایک عورت کی وجہ سے آیا. اس سے پہلے اختیار ایکول تھا، وہ ایکول تھا. یہ اس سے پہلے مرد عورت پر حکمرانی نہیں کرتا، سادی اور سیدھی سی بات کرنے لگا. لیکن جب عورت نے ابلیس کی بات مانی اور شک میں آئی اور پھل کو جاننا چاہا، میں اس کو یوں کہتا ہوں، نبی بیان کرتا ہے، اس نے سائنس کو جاننا چاہا، انفارمیشن لینی چاہیے، پی ایچ ڈی کرنی چاہیے کہ خداوند سے ہٹ کے بھی کوئی سیمنری ہے. آمین. اور جب اس نے ایسا کرنا چاہا تو اسے پہچان ہو گئی کہ گناہ ہوتا کیا ہے. چلو پھر ہو گئی ہے تو اب آ جاؤ اس کے نیچے. آمین. اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ پاک کلام کے اندر جب تک انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، ہاللویا، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ناہموار جوا. ایک ایسا جوا جو آپ کے لیے ہموار نہیں، آپ اس میں مت جدیں. آمین. آپ اس کے نیچے مت آئیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں. اور خدا نے آرڈر کیا کہ یہ درخت تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، مت کھانا اس میں سے. جبکہ آغاز کس نے کیا؟ اور ابلیس کو بھی پتا تھا کمزور کون ہے، کیونکہ عورت ضمنی پیداوار ہے، بائی پروڈکٹ ہے. یہ اس کو بائی پروڈکٹ اس لیے کہا گیا کیونکہ پہلے ایک پروڈکٹ آلریڈی بیسک تیار کی گئی تھی، اس میں سے اسے اخذ کیا گیا. آمین. اب باتیں اس پر بہت سی ہیں، جیسے آپ کے پاس ایک جینوئن ڈگری ہے، آپ اس کی کاپی چاہے کلر بھی کروا لیں، لیکن وہ ہوتی کیا ہے؟ بائی پروڈکٹ اس جینوئن ڈگری کی. آمین. وہ لگتی بھی اسی طرح کی ہوگی بھی اسی طرح کی، کوئی پرابلم بھی نہیں. لیکن کیا ہے؟ ایک پرابلم ہے، بال برابر فرق ہے، اور وہ فرق بہت بڑا ہے کہ ایک اصل ہے اور دوسری اس کی کاپی ہے. آمین. ہم یسوع مسیح کی کاپی ہیں. ابھی تک جب تک ہم اس زمین کو چھوڑ نہیں دیتے یسوع کی کاپی ہے. لیکن جب ہم اٹھا لیے جائیں گے تب تک نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک ہم اس کی طرح کے جینوئن نہ ہو جائیں، اس کے بدن کا حصہ نہ ہو جائیں. کاپی والی بات نہیں کر رہ جائے گی. آمین. پاکلام میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کہلائیں گے. مینز کے بیٹے اور بیٹیاں بھی کہلائیں گے. آمین. اب روح کی کیا ہدایت تھی کہ تم نہ کھانا، اور اس نے کھایا، اور جو ہی کھایا تو خداوند کی طرف سے ایک قرض آئی. اور قرض کیا تھی؟ یعنی لعنت کیا تھی؟ میں اس کو لعنت کہتا ہوں. آمین. کہ آپ ایکول اس میں برابری کے ایک اختیار میں ہیں، اور آپ کو ایک کو ڈاؤن کیا جائے اور دوسرے کو اس پہ حاکم ٹھہرا دیا جائے. اور یہ وہاں پر ہوا. یہ تب تک ہوگا جب تک آپ بدن میں ہیں. جب آپ تھیوفنی میں جائیں گے پھر ایک ہو جائیں گے. پھر آپ کا مرد آپ پہ حکمرانی نہیں کرے گا، کیونکہ پھر سب کا ایک ہی مرد ہوگا. کون ہوگا؟ عورت کلیسیا کس کا جلال ہے؟ اپنے شوہر کا. یعنی عورت مرد کا کیا ہے؟ جلال ہے، کیونکہ وہ جلال اس میں آ جائے گا، پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ہاللویا. ہاللویا. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ خدمت کر سکتی ہے. یہ تو اور بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بات نہیں تھی، اور بات نہیں تھی، کیونکہ ایک بیج بونے والا نکلی تو نہیں تھی، تو جو آغاز میں نکلا تھا وہی ہوگا، نکلی نہیں ہوگا. اور بیج کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ کلام تو ٹھیک ہے، لیکن بیج کو کہتے کیا ہے؟ بیج سیڈ بھی اسے کہا گیا ہے. اور سرپنٹ کا سیڈ جو ہوتا ہے، یعنی سرپنٹ کا یعنی شریر کا بیج. اور بیج تخم کو کہتے ہیں، چاہے وہ زمین ہو یا پھر کوئی خاتون ہو. آمین. جہاں سے نسل آتی ہے، لیکن وہ عورت کی طرف سے نہیں آتی، بیج کی وجہ سے آتی ہے. اور بیج کس کے پاس ہے؟
میل کے پاس ایک بیج بونے والا نکلی نہیں. اچھا یہ بھی وہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی عورت سے خدا نے کوئی نفرت کا کوئی سامان کھڑا کر دیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. اس نے کہا جو نئی پیدائش لے کے آئے گی وہ میری بیٹی ہے، دیٹس اٹ. اور بیٹی کے اپنے کام ہیں. آج بھی گھروں کے اندر بیٹیوں کے اپنے اپنے کام ہیں اور بیٹوں کے اپنے اپنے کام ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بیٹی کا کام بیٹا کرے تو تھوڑا معیوب لگتا ہے. لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے کہ نہیں؟ جڑے نہیں نا بول رہی ہیں بھੈਣਾਂ بھی تے بھائی انہوں نے دس. آج کل اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ہم نے پیمائش کا پیمانہ دورہ کر لیا، ایک سا نہیں کیا. ہماری بہو کے لیے یا داماد کے لیے الگ سوچ ہے، سوری اپنے بیٹے کے لیے الگ سوچ ہے اور اپنے داماد کے لیے الگ سوچ ہے. ہمارا بیٹا کچھ بھی کر لے سب صحیح ہے، اور ہمارا داماد کہیں کہہ ہی دے نا یار کی مطلب تو کہیں گے بہت خطرناک ہے، فرعون ہے پورا. ہماری بیٹی کو بہت اس نے کیا ہوئے معاملات ہے، دکھ دیے ہیں. ارے بھائی نہیں، ایک جیسا. اب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ادھر ہوا نے کیا دیکھا؟ پھل کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے. اس پوائنٹ کو لے لیجیے، پڑھ لینا وہاں پر جا کر پیدائش کی کتاب کے 3:15 میں پڑھنا. اس نے جب دیکھا کہ یہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، پھل نہیں لکھا کہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے اور درخت کھانے کے لیے اچھا ہے. اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت ہے. کون ہے وہ درخت؟ خداوند یسوع مسیح درخت ہے. اور اس نے کہا اب سے ہر درخت کی جڑ پر. وہ کون سے درخت ہیں بھائی؟ میں اور تو اچھا پھل نہ آندا تو ہوا نے ایک پھل ہوا لے کر آئی تھی اس درخت کو کھانے کے باعث. اور وہ پھل کون سا تھا؟ اس نے کہا مجھے خداوند کی طرف سے ایک مرد ملا، بیٹا نہیں، فرزند نہیں، مرد ملا. آمین. ہاللویا. اور جب سید پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے کیا ملا؟ ایک فرزند. ہاللویا. پھر بائبل میں بیان کیا کہ ہوا تمام زندوں کی کیا ہے، لیکن آدم سب زندوں کا باپ نہیں ہے. کیونکہ کچھ ایسے زندے ہیں جن کا باپ آدم نہیں ہے. لگتا ایسا ہے کہ یہ ان کا کیا ہے، باپ ہے، وہ باپ نہیں ہوتا. اور اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے آج کے زمانے میں بیان کروں تو بہت سی کلیسیا کے بیٹے اور بیٹیاں دعویٰ بھرتے ہیں اور ان کے ایکٹیویشن سے پتا چلتا ہے، ان کی پرفارمنس جو چرچ کے اندر ہوتی ہے، مائی گاڈ پتا چلتا ہے کہ اس سے بڑی بیٹی یا بڑا کوئی ایماندار ہے ہی نہیں. آمین. لیکن تھوڑا سا روح کے ذریعے غور کریں ان پہ تو ان کی زندگی اور خدا کی پہنچ زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. آمین. بھائی برہنم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں، خدا ان کا بندہ پروفیسی میں بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جب چرچ کے اندر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب چرچ کے اندر کلام سنا رہے ہوتے ہیں، آپ جب چرچ کے اندر ہاللویا پریز لارڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے گیت گا رہے ہوتے ہیں، خوب تالی بجا رہے ہوتے ہیں، خوب کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کا بیرونی جو حصہ ہے، یعنی آپ کا جو پہناوا ہے، آپ کا جو باہر کا سلسلہ ہے، وہ زیادہ بلند آواز میں بول رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں. آپ کے آؤٹ لکس، دوسرے لفظوں میں آپ کا پہناوا یا آپ کی باہر کی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ اندر سے کیسے ہوں، کیونکہ آپ کی باہر کی چیزیں آپ کی اندر کی خواہش سے پیدا ہوئی. آمین. تو آپ اس کا اندازہ اسی سے لگاتے ہیں کہ کس طرح کی چوائس کا بندہ ہے یا بندی ہے. آمین. تو اس نے کہا ایسے نہیں. میں نے ایک بار ایک میسج دیا تھا، اچھی کلیسیا بامقابلہ نشان والی کلیسیا. اچھی ہونے کا سارے دم بڑھتے ہیں کیونکہ اچھا ہونے کا ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند کو ایک اچھی کلیسیا نہیں چاہیے. نو،
ایک ایسی کلیسیا چاہیے جو اپنے زمانے کے کلام کے ساتھ کھڑی ہو. آمین. اگر ایک آپ بہت اچھے ہو جاتے ہیں, چرچ ٹائم پر دعائیں کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں, اچھا انسٹرومنٹ سارا کچھ ٹھیک ہے, ہر چیز تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ, آمین, لیکن آپ اپنے وقت کے کلام کو رد کرتے ہیں تو آپ اچھی ہی ہیں بس. اور اچھے ہونے کی بات کروں تو وہ 5 کماریاں جو پیچھے رہ گئی تھی وہ کتنی بری نہیں تھی, اسی لیے تو ان کو بھی 10 میں شامل کیا گیا, 5 میں 10 میں, آمین. ان کو ملا کر 10 کہا گیا, لیکن ان کو کہا گیا یہ سست ہیں تھوڑی سی. کہاں سے؟ تیل کی وجہ سے. اور تیل کیا ہے؟ آپ کے زمانے کا کلام ہے, میسج ہے. آپ کو پتا ہے پولس کے زمانے کا کلام ارینیس کے زمانے میں ویلڈ نہیں تھا, آمین. ارینیس کے زمانے کا کلام مارٹین کے زمانے میں ویلڈ نہیں تھا, اور مارٹین کے زمانے کا کلام کولمبس کے زمانے میں. یہ 7 کلیسے زمانوں کے فرشتوں کے نام میں لے رہا ہوں, آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو مکاشفہ میں 7 کلیسے زمانوں کے ہیڈ آئے ہیں, آمین. ہر زمانے میں ایک فریش فوڈ آیا ہے, تازہ من آیا ہے, تازہ غذا آئی ہے, ہاللویا. اور وہ تازہ غذا کے بارے میں پرانے احکام میں آلریڈی کہا گیا تھا, ہمیں شائبے ملتے ہیں. خداوند نے کہا یہ رات کے ٹائم پہ برسا کرے گی. اے افسوس کے زمانے, تیرے لیے رات کا ٹائم یعنی تاریکی کا دور چل رہا ہے, اور رات کے ٹائم پر تمہارے لیے من برسے گا. اور رات کو جب برس جائے تو صبح جانا, صبح جانا اور جا کر لے آنا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا, جتنا تمہیں چاہیے اتنا ہی لینا. جو تم سے ہضم نہ ہو وہ لے کر بھی نہ آنا, وہیں پر چھوڑ دینا. اور اگر کوئی لے آؤ گے نا تو اگلے دن کیڑے پڑ جائیں گے اس کو. یہ اگلا دن کون سا ہے؟ پہلا دن کون سا تھا؟ افسوس کا زمانہ, پالوس کا زمانہ, ہاللویا. اور اس سے اگلا دن ارینیس کا زمانہ. پالوس کے زمانے والے من میں ارینیس کے زمانے میں کیڑے پڑ جائیں گے, ہاللویا. او بھائی, آپ یرمیا کے زمانے کی نبوت کے ساتھ کھڑے تو ہوں گے, لیکن اس کے مطلب کو لے کر آگے آئیں گے, آمین. یرمیا کے زمانے میں ایک کلام پریچ کیا گیا, اور وہ کیا تھا؟ اس نے کہا ایک کماری کیا ہو جائے گی, اور اس کا نام کیا رکھے گی؟ امانویل رکھے گی. آگے جبرائیل فرشتہ وہ آیا مقدسہ کے پاس, مقدسہ مریم کے پاس, اس نے کہا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ امانویل رکھنا. یہ کہا تھا, کیا کہا تھا؟ تو کس کے ساتھ کلام ہے؟ اپنے زمانے کے کلام کے ساتھ, آمین, آمین. اپنے زمانے کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, آمین. گہرے میں جائیں گے تو یہ جو شادیوں کی بات ہے یہ اصل میں جسمانی نہیں ہے خالی, آمین. جسمانی معاملات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور سے سنی بات, ذرا گہری بات سنیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کالر کھل گیا اب جو مرضی کرتے تھے, یہ بھی نہیں مطلب. اس نے کہا ایمان بغیر ایمان کے کیا ہو جائے گا؟ بولیں, بولا بھی تو کریں, خدا برکت دے. ایمان بغیر ایمان کے کیا ہے؟ عمل نہیں ہوگا تو مردہ ہو جائے گا ایمان, آمین. لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, اگر خدا کے حضور آپ پری ڈیسٹینیٹڈ ہیں, برگزیدہ, آمین, تو ڈاکو بھی بچے گا بھائی. پوری لائف اس نے یاد نہیں کیا لیکن پوائنٹ پہ آ گیا. لیکن یہ ڈیسیژن آپ نے نہیں لینا بھائی, یہ خداوند کو پتا ہے کب پوائنٹ پہ آئے گا, آمین. اور یہ بھی خداوند کو پتا ہے پہلی 12 پوزیشن کو, پہلے 12 لوگوں کو چنوں گا جب بنیادی لوگوں کو ایک بیچ میں سے عید نکل جائے گی, یہ بھی اسے پتا ہے. چاہے جنہیں مرضی موت سے کر کے آئے ان کے ساتھ بپتسمے دے کر آئے, آتا تھا وہ یہودا اسکریوتی بپتسمے بھی دیتا تھا, ہاللویا. لیکن اچھے کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آمین. فرق کس سے پڑتا ہے؟ کس سے پڑتا ہے؟ آپ اپنے وقت کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں معجزے, روح کے 9 پھل, غیر زبانیں, زبانوں کا ترجمہ, علمیت کا کلام, سیمنری کا کلام, دانشوری, آمین, یہ ساری چیزیں لکھا ہے موقوف ہو جائیں گی, آمین. کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ناقص, تھوڑے وقت کے لیے ہیں, فار دا ٹائم بینگ ہے, لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا, کیونکہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہمیں پہچان کے لیے دیے گئے ہیں کہ دیکھو خدا دے لوگ, دیکھو خدا دے لوگ, دیکھو. اور اسی سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ غیر زبان بولنے والی عورت ہے یا بھائی, اس کو وہ سمجھتا ہے میں غیر زبان بول رہا ہوں, یا کوئی سمجھتا ہے کہ تو غیر زبان بولتا ہے, واہ 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 کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے اگر وہ بولتا ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میرا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے بدن کے خیمہ پہ لگے ہوئے پھل ہیں, جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو آپ کو یہ خیمہ توڑنا پڑے گا اور پھل بھی ساتھ ٹوٹیں گے, گریں گے اور نیست ہوں گے, کیونکہ یہ ساتھ نہیں جائیں گے آپ کے,
हालेलुया। फल पीछे छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए वो कहेंगे ऐ खुदावंद हमने तो तेरे नाम से क्या किया था, मुआजिज़ात किए थे, बहुत कुछ करते थे हम, लेकिन मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाकियत है बदकारों, मेरी आंखों से। मेरे अजीजों, नामवार जुआ आज का टॉपिक है। कभी भी नामवार जुआ में ना जाए। आपके लिए सबसे आसान नामवार जुआ बताऊं क्या है? सबसे आसान है किसी ऐसी तालीम के साथ खड़े ना हो जो कलाम से बाहर हुआ। सही होगी बात? और एक और बात बताता चाहूं, जो आपके जमाने के कलाम से बाहर हुआ। आप बोलेंगे कलाम में तो लिखा है, वाह बेटा कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। क्या ख्याल है, कौन सा जमाना चल रहा था बताओ, ये भी बता दे मुझे, बताइए किनके साथ बात कर रहा था खुदा? वेरी गुड। आज उसने कहा जाओ सारी दुनिया में शागिर्द बनाओ, ये कहा था ना? कहा था कि नहीं? किनको कहा था? रसूलों को, डिसाइपल्स को कहा था। फिर आगे इफ्सियों के खत के अंदर 5 खिदमतें हमारे जमाने में दी गई। कौन सी? रसूल, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद, चरवाहा। रसूल, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद और चरवाहा, 5 खिदमत। इनमें एक रसूल है कि नहीं? रसालत है कि नहीं? उस्ताद है कि नहीं? और जो आपको कुछ सिखाता है वो उस्ताद होता है। तो वो उनका क्या था? 12 शागिर्दों का क्या था? उसने कहा उस्ताद, हमें कड़वे दाने की तमसील समझा। उस्ताद था। यीशु ने कहा 13 बाब के अंदर यूहन्ना की इंजील में, उसने कहा तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो तो खूब कहते हो, है ना? क्या ख्याल है जी? साथ रहिए, मेरे खुदा बरकत देगा, सीखे इस बात को। यीशु मसीह उस्ताद, उसने कहा शागिर्द बनाओ, उसने भी बनाए, उसने कहा तुम भी बनाओ। आमीन। आज भी एक उस्ताद की खिदमत है। अगर यहां पर आपको खड़ा होकर कोई बंदा कह रहा है कि यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तो इसका आगे एक मतलब भी है। और वो कहे यीशु दरख्त मना करो, यीशु दरख्त है, तो आप तो कभी भी दरख्त नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे पादरी पागल हो गया, या हम पागल हो गए जो इस पादरी के पीछे लग गए हैं। वो दरख्त नहीं है, वो क्या है? तमसील है, उसके पीछे एक भेद है। मुझे एक बात बताएं, आसमान पर खुदा रूह है, जिनसी मामला उसमें है नहीं, तो बच्चे कहां से आ गए भाई? बताएं मुझे। फिर खुदावंद कहता है जब अब्दियत आएगी आसमान पर, हम जाएंगे आमीन 3.5 साल के लिए, हालेलुया, तो वहां पर ब्याह शादी नहीं होंगे। क्यों कह दिया भाई? फिर नीचे क्यों ये कथा रचाई हुई है? शादी तो में इज्जत की बात माना जाए, ये इज्जत ऊपर क्यों नहीं हमें? क्योंकि उसे पता है ये शादी का प्रोग्राम हवा का बनाया हुआ है। उसे पता है कि मैंने अगर इनको पैदा किया था तो क्रॉसिंग से नहीं किया था। आमीन। उसे पता है जो मैं सबसे पहले बनाता हूं वही आखिर में करता हूं। जहां से ये गिरे हैं वहीं पर लेकर जाऊंगा। और कहां से गिरे? क्या आदम किसी औरत और मर्द के मिलाप से पैदा हुआ था? नहीं, खुदा ने कहा था हो जा, हो गया था। आमीन। हुआ कहां से था? मिट्टी से। इसलिए खुदा ने कहा मिट्टी से बनाया। अगर कहीं पर लिखा हो कि खुदा ने अपने हाथों से उसे बनाया तो मुझे जरूर दिखाइएगा। एम ही मफरूजे बनाते रहते तो देखो जी। एक पास्टर नहीं, एक भाई जो, सॉरी खुदा बरकत दे सभी पास्टर्स को, मैं किसी की बात कर नहीं, सभी हमारे भाई हैं प्यारे। तो एक भाई थे, उन्होंने कहा, मैं आपके समझाने की खातिर ये बात करने लगा हूं। एक भाई थे, उन्होंने कहा देखो जी, इंसान के लिए खुदा झुक गया, जमीन से मिट्टी गोंदी और फिर उसे बनाना शुरू किया। फिर उसके झुका होगा, नथनों में जिंदगी का दम फूंका होगा। आज़म साहब, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। वाह वाह। तो जब इंसान मरता है तो हम कहते हैं हम मिट्टी को मिट्टी में, बोले मेरे पीछे, हम मिट्टी को मिट्टी के स्पोर्ट करते हैं। कहते हैं ना इंसान दुखाक में। जब जनाजा होता है तो पास्टर यही कहता है ना, हम खाक को खाक में और मिट्टी को मिट्टी में, और कुछ तो राख भी कह देते हैं। राख तो लिखा ही नहीं भाई कहीं पर। राख का मतलब समझते हैं? राख कहां से आती है और खाक कहां से आती है? जरा ये तो बता दें, राख कहां से आती है भाई? अजर बताएंगे। राख कहते किसे हैं? राख का बुद्ध क्या होता है माथे के ऊपर जो लगाते हैं? बताएं मुझे। दिमाग च पाते जाए, गला में आया ना, बेल्ट चढ़ा तो बस मैं चलाता जा रहा हूं बस पट्टी, और आप कहें बस सुनाता जा भाई।
راکھ کے بدھ پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. لوگ کیا کرتے ہیں بتائیں مجھے بھائی. کس کا؟ کس سے؟ کہاں سے آئی وہ راکھ؟ لکڑی جلا کر. اتنے سوال تھے. میں پہلے جی جواب دے چڑنا ہے بھائی. جلی ہوئی چیز سے جو پیدا ہوتی ہے چیز وہ راکھ ہوتی ہے. یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہم راکھ اور خاک کو بھائی راکھ نہیں ہے یہ. راکھ جو ہے نا غیر قومیں کرتی ہیں, پٹھی چھپاندی ہے نا بھائی. آج بھی بت پرست لوگ جو ہیں وہ جلاتے ہیں نا اور وہاں سے راکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو. ہاں جی یہ پتا سانو. اپنے راکھ دے پوت کا کوئی پتا نہیں. اپنے ساڈے آئے ہے علماء فضلہ جو ہیں. فضلہ کہہ دیا, فاضل ہیں علماء فاضل. فضلہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. علماء اور فاضل جو ہیں ہمارے, وہ کبھی کبھی نا بس آئی چلائی تے چل میرے بھائی والی بات کر جاتے ہیں.